ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ سورہ النساء 24 رکوعات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ 3.5 رکوع کے علاوہ ساری رات تراویح میں تلاوت کی گئی ہے۔ اس صورت کے اندر زیادہ تر احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ تقریباً 25 احکامات ہیں جو اس صورت کے اندر بیان فرمائے گئے۔ 16 وہ ہیں جن کا تعلق عوام کے ساتھ ہے اور رعیت کے ساتھ ہے۔ 9 احکامات وہ ہیں جن کا تعلق بادشاہوں کے ساتھ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو نافذ کرنے والے بنیں۔ جو احکامات عوام سے متعلق ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں ایک دوسرے کے حقوق کی حق تلفی نہ کیا کرو، حق والے کو اس کا حق ادا کیا کرو۔ اور جو احکام سلطانیہ بادشاہوں کو احکام ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ کسی پر ظلم ہونے نہ دو، یہ تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے، نہ یہ ہے کہ خود ظلم کرو۔ جہاں تک تمہاری حکومت ہے، تمہاری حکومت میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ اس اللہ سے اور اس کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو۔ تو جب مشکل آئے تو تم اس اللہ کو پکارتے ہو اور اس کے واسطے دیتے ہو، اس اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کیا کرو۔ پھر احکامات بڑے تسلسل کے ساتھ بیان فرمائے۔ پہلا حکم فرمایا کہ یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو، یتیموں کا مال نہ کھایا کرو۔ کھانا تو دور کی بات ہے، اس میں تبدیلی کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ ان کی چیز اپنے پاس رکھ لو اور اپنی چیز انہیں دے دو، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر عمدہ چیز ان کو دینی ہے اور گھٹیا اپنے پاس رکھنی ہے تاکہ یتیم کا فائدہ ہو جائے تو یہ ٹھیک ہے، عمدہ لے کے گھٹیا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو یتیم ہیں ان کے حقوق تم نے انصاف کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ یتیم بچی جوان ہو جائیں، نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن انصاف پھر بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ اس کی ماں نہیں ہے، جو چاہو ظلم اور زیادتی کرتے رہو، نہیں، انصاف کے ساتھ تم ایک کے بجائے 2، 3، 4 سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن جب ایک سے زیادہ بیویاں ہوں ان کے درمیان انصاف کرنا تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک بیوی سے نکاح کرنے والے بنو۔ تیسرا حکم فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر بھی ادا کیا کرو، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوا کرتا۔ مہر تم نے اپنی رضامندی سے طے کرنا ہے، شریعت نے الگ سے نہیں بتایا کہ یہ مہر رکھو یا یہ رکھو۔ خامن اور بیوی نیا جوڑا جن کا نکاح ہونے لگا ہے، دونوں کی حیثیت کا خیال کر کے مہر رکھنا چاہیے۔ مہر کے معاملے کے اندر کمی اور کوتاہی کا شکار ہونا ٹھیک نہیں ہے۔
کہ شادی کے باقی سارے معاملات تو بڑھ چڑھ کے، مہندی بھی کرنی ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، ڈھول والے کو بھی دینا ہے، باجے والے کو بھی دینا ہے، کھانا بہتر سے بہتر، ٹینٹ عمدہ سے عمدہ ہونے چاہیے۔ جب بات آ جاتی ہے مہر کی تو وہاں بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جی ان سے پوچھ لیں، وہ کہتا ہے جی ان سے پوچھ لیں، بس جی مولوی صاحب جو شریعت کا بنتا ہے نا، شرعی ماہر ہے وہی رکھ لیں، بس وہی ٹھیک ہے۔ بھائی جو اصل چیز ہے اور لازمی چیز ہے، ضروری چیز ہے، اس کی طرف آپ آ ہی نہیں رہے، جو دینا لازم ہے وہاں ٹال مٹول۔ پوری شادی میں از اول تا آخر سارے کام دل کھول کے کریں گے، دل کھول کے کریں گے، خوب کریں گے۔ مہر کا معاملہ آ جائے فوراً ڈھیلے پڑ جائیں گے، لکھانے کے لیے 10 منٹ وہ اس کے کانوں میں پھس پھس کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے کان میں کر رہا ہوتا ہے۔ بس سارے معاملات طے کیے، یہ نہیں ہو سکا پہلے، یہ چیز سامنے نہیں آئی، نہیں جی بس ٹھیک ہے اب کیا کریں، جو لڑکے والے کہہ دیں گے بس وہی صحیح ہے، کیا ہے بیٹی تو دینی ہے۔ باقی چیزیں آپ نے نہیں طے کی، کیا جو تاریخ انہوں نے کہی تھی آپ نے وہی رکھ لی، جو جگہ انہوں نے کہی تھی وہی آپ نے رکھ لی، جو کھانا انہوں نے کہا تھا وہ کھلا رہے ہیں؟ نہیں، ساری چیزیں آپ نے طے کی ہیں۔ تو مہر بھی عورت کا حق ہے، حصہ ہے، وہ بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے، خوشی دل سے۔ اور دوسری چیز، جہاں پر شادی میں بندے اٹکتے ہیں، وہ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، اوہ ہو ہون کی کریے فیس دینی پائے گی، مولوی صاحب آپ کی فیس کتنی ہے؟ اچھا نہیں، سرکاری فیس کتنی ہے؟ تو سرکار سے پڑھوا لو، وزیر اعظم صاحب کو لاؤ نا، ٹینٹ والے سے تو نہیں پوچھا کہ کتنا ٹیکس آپ نے دینا ہے، مولوی صاحب سرکاری فیس دسو، سرکاری، بڑا تو سرکاری بندہ ہے بھائی، جو کرنے کے کام ہے وہ کریں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے مہر دے دیا کرو، خوشی خوشی دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس چکر میں نہ پڑو کہ بس ویسے ہی معاف ہو جائے، نہ، تم اس کو ادا کرو اپنی مرضی سے، وہ تمہیں معاف کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ بس اوقات کتنا لکھ دو جی، لکھ دو، ایک کڑی کو گال ہے، کس نے ادا کرنا ہے، کس نے نہیں ادا کرنا، آپ کے ذمہ لازم ہو گیا ہے، نہیں ادا کریں گے قیامت والے دن پوچھ ہوگی آپ سے، نہیں جی ہمارا تعلق بڑا اچھا ہے، اس نے خود مجھے معاف کر دیا ہے۔ آپ دے کر تو دیکھو نا وہ معاف کرتی ہے کہ نہیں کرتی، جب اسے پتہ ہے اس نے دینا ہی نہیں تو اس نے آگے سے یہی کہنا ہے۔ اگلا حکم فرمایا کہ یتیم اگر چھوٹی عمر کے ہیں اور کم عقل ہیں، مال نہیں سنبھال سکتے، تو وہ مال ان کو نہ دیا کرو کہ وہ اس مال کو ضائع کر بیٹھیں گے۔ یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، جب ان کو مال دینے کی باری آئے تو پہلے آزما لیا کرو، آیا وہ اس مال کو سنبھال سکتے ہیں کہ نہیں سنبھال سکتے۔ اگر ان میں صلاحیت ہے سنبھالنے کی تو دے دو، نہیں تو ان کو مال نہ دیا کرو، اور جب دینے کی باری آئے تو پھر گواہوں کے سامنے دیا کرو۔ اور وہ آدمی جس نے ان کی کفالت کی، یتیم کی، فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے غنی بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال کی کفالت ویسے ہی کرتا رہے، اس کے مال سے کچھ نہ لے۔ اور اگر وہ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، اگر اپنی کمائی کے لیے جاتا ہے تو اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، کون سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، ادھر دیکھ بھال کرتا ہے تو اس بیچارے کا اپنا گزارا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال کو سنبھالیں اور دستور اور معروف طریقے سے جتنا اس کا حق بنتا ہے اپنا حق اس سے وصول کر لیں، وہ لے لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے، جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی یہی بات کی، فرمایا کہ میں حکمران بنایا گیا ہوں، میں اصل میں حاکم نہیں ہوں، میں تو خدمت کرنے والا ہوں، اور دستور کے مطابق میرا جتنا حصہ بنتا ہے میں اتنا لوں گا، اور اگر اللہ نے مجھے ویسے وسعت عطا فرمائی تو میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مزدور کے برابر میری تنخواہ ہوگی، جو مزدور لیتا ہے وہ تنخواہ میری ہی ہے۔
کسی نے کہا جی اگر آپ کا اس میں گزارا نہ ہوا تو پھر فرمایا مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، اگر میرا گزارا نہیں ہو رہا تو مزدور کا گزارا کہاں سے، تو میں اس کی تنخواہ بڑھاؤں گا، میری تنخواہ خود بخود بڑھ جائے۔ تو یہاں تو الٹ معاملہ ہے نا، کہتے ہیں جی عوام کو بڑا پیسہ ہے جی، ضرورت ہی نہیں، دیکھو گڑیاں لے جاندے نے جی، ہمارا ہاں وزیر اعظم کا گزارا نہیں ہوتا جی، اس کی تنخواہ تھوڑی ہے، اس کی زیادہ ہونی چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان، اگلا حکم فرمایا کہ وراثت میں سے مردوں اور عورتوں دونوں کو حصہ ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مردوں کو وراثت دی جائیں اور جب عورتوں کی باری آئے تو انہیں محروم کر دیا جائے۔ فرمایا نہیں، نصیبا مفروضا، وراثت وہ حصہ ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ تم جس طرح اپنے بیٹے کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے، بعین ہی اسی طریقے سے تم اپنی بیٹی کو بھی وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ جی ہم نے بیٹی کی شادی کی تھی جی، ہم نے جہیز دیا تھا جی، فلاں چیزیں دی تھیں، تو کیا بیٹے کی شادی نہیں کی تھی آپ نے؟ شادی تو بیٹے کی بھی کی ہے، کیا بیٹے کی شادی پر تم نے کچھ خرچ نہیں کیا؟ اگر بیٹے کو دیا، اس کی شادی کی، وہ وراثت سے محروم نہیں ہے، بیٹی بھی وراثت سے محروم نہیں ہے۔ اللہ نے ان کا حصہ رکھا ہے، حق رکھا ہے۔ وہاں پر بھی وہی مہر والی بات، جی میری بہن مجھے خود معاف کر رہی ہے، بھئی کیوں معاف کر رہی ہے؟ وہ اس لیے معاف کر رہی ہے تم نے حصہ دینا نہیں اس کو پتہ ہے ماں باپ چلیں گے اور رشتہ تو میرا بھائیوں کے ساتھ ہی ہے، اگر میں اپنا حصہ مانگوں گی تو یہ بھی ناراض ہو جائیں گے، تو وہ اپنی رشتہ داری کو، اپنے تعلق کو باقی رکھنے کے لیے وہ کہتی ہے معاف کر دوں۔ ایک مرتبہ وہ جائیداد اس کے نام لگواؤ نا، پھر دیکھو کہ وہ تمہیں دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ تو فرمایا عورتوں کو محروم نہ کیا کرو، محروم نہ کیا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید فرمائی، فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتا ہے، وراثت کا مال کھاتا ہے ناجائز طور پر، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے والے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، مال نہیں کھا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں وراثت کے متعلق تفصیلی احکامات جو ہے بیان فرما دی ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور پیچھے اولاد چھوڑی، لڑکا بھی اور لڑکی بھی، تو جو لڑکا ہوگا اسے ڈبل ملے گا اس کا جو لڑکی کو دیا جا رہا ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، ایک ہو تو اسے کل مال کا آدھا ملے گا، زیادہ ہو تو 2/3 کل مال کا دیا جائے گا۔ رہ گئے ماں باپ، فرمایا اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، باقی مال باپ کا ہو جائے گا۔ فرمایا یہ ساری چیزیں قرض کی ادائیگی اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوں گی۔ تم نہیں جانتے کہ باپ دادا رشتہ داروں میں سے کون قریب ہیں، اللہ نے بتلا دیا ہے کس کو کتنا دینا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، بیوی فوت ہو گئی، اگر اس کی اولاد نہیں تھی تو خاوند کو کل مال کا آدھا ملے گا، اور اگر اولاد تھی تو خاوند کو کل مال کا چوتھائی ملے گا، یہ بھی قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت پوری کرنے کے بعد۔ اور اگر خاوند فوت ہو گیا، اب الٹ ہیں، اگر اس کی اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اولاد نہ ہو تو بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا۔ فرمایا یہ بھی وصیت کے بعد ہی ہوگا اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہے۔ اور اگر ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی اولاد نہیں ہے لیکن اس کے بہن بھائی ہیں، اور بہن بھائی وہ ہیں جو ماں شریک ہے، ماں تو ایک ہے باپ الگ الگ ہے، تو بہن بھائی میں سے ہر ایک کو چھٹا ملے گا، اگر ایک سے زیادہ ہیں تو وہ تہائی کے اندر جو ہے وہ شریک ہو جائیں گے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جن کی پابندی کرنا تمہارے ذمہ لازم ہے۔ اس کے بعد اگلا حکم، پہلے یہ حکم تھا کہ جن عورتوں سے زناکاری ثابت ہو جائے گواہوں کے ذریعے، تو فرمایا کہ ان کو قید میں رکھا جائے جب تک کہ ان کو موت نہ آ جائے یا اللہ کی جانب سے اور حکم نہ آ جائے۔ جب سورہ نور نازل ہو گئی تو اس کے اندر اور حکم آ گیا، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کا فرق ہے، سنسار کرنا ہے شادی شدہ کو اور دوسروں کو کوڑے لگانے ہیں، وہ سورہ نور کے اندر آ جائیں گا۔ فرمایا جب کسی انسان سے گناہ ہو جائے توبہ کر لیا کرے، موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگلا حکم فرمایا وراثت میں مال ملتا ہے، وراثت میں عورتیں نہیں ملا کرتی۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو پیچھے ان کی بچیاں رہ جاتی،
تو مال ہتھیانے کے لیے کہتے تھے جی میں اس کا وارث، یہ بچی میری زیر کفالت ہو گئی آج کے بعد، میں اس کا خیال کروں گا۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ اس کا مال میرے قبضے میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں وراثت میں عورتیں نہیں ملا کرتی، جائیدادیں ملا کرتی ہیں، لہٰذا تم یہ کہو کہ میں اس کا وارث ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اگلا حکم فرمایا عورتوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا کرو۔ اگر ان عورتوں کی جانب سے تمہیں کوئی چیز بری معلوم ہو، کوئی ان کی عادت، کوئی ان کی خصلت، تو برا نہ سمجھا کرو۔ ہو سکتا ہے تمہیں ان کی ایک چیز بری لگ رہی ہے، اللہ نے اس میں بہت بڑی خیر بھی رکھی ہو، تو فرمایا اس خیر کو دیکھا کرو۔ یہ نہیں کہ اگر وہ کبھی بول گئی، اس نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا تو تم بولنا شروع ہو گئے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے نا کہ ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا کہ جی اس طرح کی ہے، فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر کو کون سنبھالتا ہے؟ کہا میری بیوی۔ کھانا کون پکاتا ہے؟ کہا بیوی۔ اچھا کپڑے کون دھوتا ہے؟ کہا بیوی۔ اولاد کو کون سنبھالتا ہے؟ کہا بیوی۔ کہا اتنی ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آئی، ایک خامی لے کے تم آگے ہو میرے پاس۔ تو فرمایا اسے بھی تو برداشت کیا کرو نا، کہ کتنی خوبیاں بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے تمہاری یہ ساری زندگی گزر رہی ہے۔ تو ایک آدھ چیز ناپسندیدہ بھی ہو جائیں تو اس کو جو ہے نا درگزر کر دیا کرو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگلا حکم فرمایا کہ جو تم مہر رکھو بیوی کا، وہ مہر دینا ضروری ہے۔ اگر اللہ نہ کرے نوبت طلاق تک پہنچ جائے تو تم نے مہر جتنا بھی ادا کیا ہو وہ مہر تم واپس نہیں لے سکتے۔ جو مہر دے دیا وہ مہر بیوی کا ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے طلاق تک نوبت پہنچی تو ہماری چیزیں ہمیں واپس کرو، تم اپنی چیزیں لے کے جاؤ، یہ شرعی طور پر ناجائز ہے۔ جو چیز جس کو دے دی گئی وہ اس کا مالک ہو گیا، جس چیز کا مالک ہو گیا آپ اس کی رضامندی کے بغیر نہیں لے سکتے، وہ چیز ہے ہی اسی کی۔ فرمایا کہ نکاح سے عورت حلال تو ہو جاتی ہیں، لیکن بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں جو نکاح سے بھی حلال نہیں ہوتی، جن کے ساتھ تمہارے آباء و اجداد نکاح کر لیں، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، بھانجیاں اور بھتیجیاں، وہ عورتیں جو تمہیں دودھ پلا دیں، اور دودھ شریک تمہاری بہنیں اور تمہاری ساسیں، تمہاری بیویوں کی اولاد، اور اسی طریقے سے تمہاری جو ہے نا بہو، اور دو بہنوں کو آپس میں نکاح کرنا، اور وہ عورت جو کسی کے نکاح کے اندر ہو، فرمایا یہ عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، یہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اور جو نکاح ہے فرمایا اس کا مقصد صرف خواہش کو پورا کرنا نہیں ہونا چاہیے، محسنین غیر مسافحین، نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں پاک دامن ہو جائیں، ان کی نظر محفوظ ہو جائے، اور یہ غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں، قید نکاح میں لانے والے بنو تاکہ تمہاری زندگی پاک دامنی والی زندگی بن جائے، یہ اصل مقصد ہونا چاہیے۔ یرید اللہ لیبین لکم، فرمایا اللہ دیکھو تمہیں کتنے پیارے پیارے اور خوبصورت احکامات تمہیں بتلا رہے ہیں، اس لیے تاکہ تم اللہ کے طریقے پر چلنے والے اور سنت پر چلنے والے بنو۔ اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، یہ احکام اللہ دے کر تمہیں اور لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اگلا حکم، اے ایمان والو جب تم آپس میں تجارت کرو تو رضامندی کے ساتھ کرو، زبردستی نہیں میں نے تو یہ چیز لینی ہے، میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں میں نے بیچنی، فرمایا یہ نہیں، رضامندی سے، حسن سلوک سے، حسن اسلوب سے تمہاری جو ہے وہ تجارت ہونی چاہیے۔ اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کیا کرو، قتل کرنا تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 بڑی امید والی فرمایا اے لوگوں بڑے بڑے گناہوں سے تم بچا کرو، چھوٹے چھوٹے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، بڑوں سے تم بچو، چھوٹے ہم ویسے معاف کر دیں گے۔ الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مرد اور عورت میں سے ہم نے مرد کو حاکم بنایا ہے، عورت کو محکوم بنایا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ فرما برداری کرنے والی ہو، نیک و کار ہو، خاوند کی پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی بن جائیں۔ اور فرمایا کہ اگر تمہارا کبھی اختلاف ہو جائیں، بیوی کو الگ بیٹھ کر سمجھاؤ، پھر نہ سمجھے بستر الگ کر دو،
پھر بھی اگر نہ سمجھے تو کچھ مارنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی نہ سمجھے، فرمایا دونوں طرف سے تم ایک آدمی مقرر کر لو، حکم، جو دونوں کی بات سن کر فیصلہ کر دے۔ فرمایا اگر ان کے دلوں میں صلح کرانا ہوگی اللہ ضرور توفیق عطا فرما دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں فرمایا انہی مسائل میں نہ الجھے رہنا، نکاح میں، طلاق میں، ان چیزوں میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اس طرف بیان آئے اللہ کے ساتھ کسی کے شریک نہیں ٹھہرانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اور وہ پڑوسی جو تمہارے ساتھ رہتا ہے اور جو تمہارے پہلو کا ساتھی ہے، مسافر ہے، اور جو تمہارے غلام ہیں، ان تمام کے ساتھ اچھا سلوک تم نے کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، بخیل اللہ کو پسند نہیں، لیکن ریاکاری بھی نہ کرنا، اور جو بھی ایک ذرے کے برابر کوئی عمل کرے گا اللہ قیامت کے دن اسے سامنے لائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ شراب کی حرمت کے احکام آہستہ آہستہ ہے، اس کے بعد بالکل حرام کر دیا گیا۔ پہلے یہ تھا کہ جب نشہ ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اصل نماز یہ ہے کہ انسان جب زبان سے الفاظ کہہ رہا ہے، بول رہا ہے، یا امام صاحب جو الفاظ پڑھ رہے ہیں ان کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ پھر اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ نے مذمتیں بیان کی، فرمایا دیکھو حق بات کو جاننے کے باوجود یہ کس طریقے سے گڑبڑ کرتے ہیں۔ پھر اگلا حکم فرمایا کہ امانت والوں کے سپرد کرنی چاہیے، اور فیصلہ ہمیشہ حق کا اور انصاف کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو تمہارے پاس اپنی حفاظت کا سامان ہونا چاہیے۔ یہ بادشاہوں کے حکام زیادہ شروع ہو گئے۔ فرمایا اسلحہ تمہارے پاس ہونا چاہیے، مظلوموں کی مدد کے لیے جاؤ، جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ ظالم لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ حاکموں تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان مظلوموں کے پاس جاؤ اور ظالموں سے ان کی گردنوں کو چھڑاؤ، جہاد کرتے ہوئے موت سے نہیں ڈرنا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تو تمہیں آئے گی۔ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ جہاد جس طرح کافروں کے خلاف کرنا ہے، منافقوں کے خلاف بھی کرنا ہے، ان منافقوں کو بھی نہیں چھوڑنا۔ فما لکم وما کان لمؤمن، اے حکمرانوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہاری رعیت میں سے کوئی قتل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو دیت کی ادائیگی تمہاری ذمہ داری ہے۔ میدان جہاد میں گئے، نماز کا وقت ہو گیا تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا طریقہ بیان کیا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، فرمایا کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے، فیصلہ ہمیشہ اس کتاب کے مطابق کرنا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ نے یتیموں اور ان کے بارے میں حکم بیان کیا۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے ایمان والو انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ، گواہی انصاف والی دیا کرو چاہے تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو۔ اور 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ پھر منافقین کی مذمت کرتے ہوئے بالکل آخری آیت اس سورت کی جو ہم نے رات پڑھی، فرمایا کہ اے لوگو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اے لوگوں اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرنے والے بندے بن جاؤ اللہ تمہیں عذاب دے کر کریں گے ہی کیا۔ فرمایا ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم تمہیں عذاب دیں، تم ایمان والے اور شکر کرنے والے بندے بن جاؤ۔ اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور شکر کرنے والا بندہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔